نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ سورۃ الاخلاص کا شان نزول بیان ہوگا۔ قتادہ رحمہ اللہ، ضحاک رحمہ اللہ اور مقاتل کہتے ہیں کہ یہود کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے سامنے اپنے رب کی صفات بیان کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں اپنی صفت بیان فرمائی ہے اور ہمیں بتلائے کہ وہ کیا چیز ہے اور کس جنس سے ہے، کیا وہ سونا ہے، چاندی ہے، وہ کچھ کھاتا ہے اور پیتا ہے، وہ دنیا کا کس سے وارث بنا اور کسے اپنا وارث بنائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور یہ صورت خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، تو کہہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی۔ قل هو اللہ احد، یعنی جو لوگ اللہ کی نسبت پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے جس کی ذات میں کسی قسم کے تعدد و تکثر اور دوئی کی گنجائش نہیں، نہ اس کا کوئی مقابل نہ مشابہ۔ اس میں مجوس کے عقیدے کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ خالق دو ہیں، خیر کا خالق یزداں اور شر کا اہرمن نیز ہنود، یعنی یہودیوں کی تردید ہوئی جو 33 کروڑ دیوتاؤں کو الوہیت میں حصہ دار ٹھہراتے ہیں۔ صمد، اللہ الصمد، لفظ صمد کی تفسیر کئی طرح کی گئی ہے۔ طبرانی ان سب کو نقل کر کے فرماتے ہیں یہ سب معانی صحیح ہیں اور یہ سب ہمارے رب کی صفات ہیں۔ وہی ہے جس کی طرف تمام حاجات میں رجوع کیا جاتا ہے، یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور وہی ہے جس کی بزرگی اور فوقیت تمام کمالات اور خوبیوں میں انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور وہی ہے جو کھانے پینے کی خواہشات سے پاک ہے، اور وہی ہے جو خلقت کی فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت صمدیت سے ان جاہلوں پر رد ہوا جو کسی غیر اللہ کو کسی درجے میں مستقل اختیار رکھنے والا سمجھتے ہوں۔ نیز آریوں کے عقیدے مادہ روح کی تردید بھی ہوئی، کیونکہ ان کے اصول کے موافق اللہ تو عالم کے بنانے والے، اللہ تو عالم یعنی دنیا کے بنانے میں ان دونوں کا محتاج ہے، اور یہ دونوں اپنے وجود میں اللہ کے محتاج نہیں، العیاذ باللہ۔ لم یلد ولم یولد، یعنی نہ کوئی اس کی اولاد اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہوا جو حضرت مسیح علیہ السلام کو یا حضرت عزیر علیہ السلام کو الہ کا بیٹا اور فرشتوں کو الہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ نیز جو لوگ مسیح کو یا کسی بشر کو الہ مانتے ہیں ان کی تردید لم یولد میں کر دی گئی، یعنی اللہ کی شان ہے کہ اس کو کسی نے جنا نہ ہو، اور ظاہر ہے حضرت مسیح ایک پاک باز عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے، پھر وہ الہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی، یعنی جب اس کے جوڑ کا کوئی نہیں تو جوڑ یا بیٹا کہاں سے ہو۔ اس جملے میں ان اقوام کا رد ہو گیا جو اللہ کی کسی صفت میں کسی مخلوق کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہیں، حتیٰ کہ بعض گستاخ تو اس سے بڑھ کر صفات دوسروں میں ثابت کر دیتے ہیں۔ یہود کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، ایک دنگل میں الہ کی کشتی یعقوب علیہ السلام سے ہو رہی ہے اور یعقوب علیہ السلام الہ کو پچھاڑ دیتے ہیں، العیاذ باللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔